قل کہہ دیجئے، لو اگر، کانا ہو جائے، البحر سمندر کا پانی، مدادن روشنائی، لکلماتی کلمات کے لیے، ربی میرے رب کے، لنفد البتہ ختم ہو جائے، البحر سمندر کا پانی، قبل اس سے پہلے، ان کہ تنفدا ختم ہو، کلمات کلمات، ربی میرے رب کے، ولو اور اگرچہ، جئنا لائیں ہم، بمثلہ مانند اس کے، مددا مزید مدد۔ قل کہہ دیجئے، لو کان البحر اگر ہو سمندر، مدادن سیاہی، اگر سمندر سیاہی بن جائے۔ مدادن کا لفظ جو ہے میم دال دال سے، مدد، مد یمد مدن کا معنی ہوتا ہے پھیلانا، عمر کی درازی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، مدت کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ مد کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا، کیا ہوتا ہے؟ حرف کو پھیلا کے یا لمبا کر کے پڑھنا، جس پر مد ہوتی ہے۔ تو اسی سے لفظ مداد روشنائی یا انک یا سیاہی کے لیے نکلا ہے، کیونکہ اس سے بھی کیا ہوتا ہے، پھیل بھی جاتی ہے، اور ویسے بھی جب آپ لکھتے ہیں تو ایک کنٹینیویشن ہوتی ہے نا، یہ پھیلتی چلی جاتی ہے نا، تھوڑی سی سیاہی ہوتی ہے، تھوڑی سی روشنائی ہوتی ہے، اور اس سے صفحات کے صفحات کالے ہو جاتے ہیں، یعنی وہ صفوں پہ پھیل جاتی ہے، یا نہیں؟ سیاہی گر جائے، سیاہی سے کام لیا جائے تو وہ جو کسی قلم میں اتنی سے نظر آتی ہے، مثلا ایک قلم کے اندر میکسیمم کتنی ہوتی، اگر آپ دیکھیں نا، غور کریں، زیادہ زیادہ کتنی، چند قطرے، لیکن اس ایک پین سے آپ صفوں کے صفحے لکھ لیتے ہیں، یعنی صفوں تک پھیل جاتی ہے یہ، تو اس کی اصل یہ ہے مد، پھیلنا۔ تو مداد، اگر سمندر سیاہی بن جائے، کس لیے بن جائے سیاہی؟ لکلمات ربی میرے رب کے کلام کے لیے، میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے، لنفد البحر البتہ ختم ہو جائے سمندر۔ ایک قلم کی سیاہی سے کتنا کچھ آپ لکھ لیتے ہیں، اور کہاں یہ کہ سمندر سارے کا سارا سیاہی بن جائے۔ اور سورۃ لقمان میں آتا ہے کہ اور بھی 7 سمندر آ جائیں، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، کہ زمین پہ پائے جانے والے سارے درخت قلمیں بنا لیے جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تو یہاں بھی کیا فرمایا؟ لنفد البحر، سمندر خشک ہو جائے، حالانکہ سمندر کی گہرائی اور وسعت خشکی کے مقابلے میں ویسے بھی کہیں زیادہ ہے۔ قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، رب کے کلمات ختم ہوں۔ ولو جئنا بمثلہ مددا، اور اگرچہ ہم لے آئیں اس کی مانند روشنائی، یعنی جتنی دنیا میں اس وقت ہے اتنی اور آ جائے تو بھی کیا ہو، سب ختم ہو جائے، خشک ہو جائے، لیکن رب کی باتیں ختم نہ ہوں۔ اب رب کی باتیں کیا ہیں؟ یعنی سب سے پہلی بات تو یہ کہ رب کی باتیں کیا ہیں، رب کا کلام کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا نمونہ تو خود قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کو آپ جتنی دفعہ چاہیں پڑھیں، جتنی تفسیریں چاہیں پڑھیں، جتنی دفعہ چاہیں سنیں، کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ اس کا احاطہ کر سکیں۔ ہر دفعہ پڑھیں گے تو نئے نئے مطلب نکلتے آئیں گے، نئی نئی باتیں سامنے آئیں گی، اور اس وقت آپ کہیں گے یہ بات تو مجھے اب سمجھ آئی، پہلے تو آئی نہیں تھی، اچھا اس بات کا یہ مطلب بھی ہے۔ یعنی امیزنگ ہے یہ کتاب، اللہ کے کلمات جو ہیں دیکھنے میں تو ایک کتاب کے اندر ہے، چند صفحات پر ہے، لیکن ان کلمات کی جو وضاحت ہے اور اس سے جو مراد ہے اور اس میں جو علوم ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ کتنا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے، اور اس نے کتنا دیا بندوں کو؟ بہت تھوڑا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ جب یہ سلونک عن الروح پہ سوال کیا گیا تھا، اور خضر علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام کو لے کے کشتی پہ سوار ہوئے تھے تو چڑیا کی چونچ میں جو پانی گیا تھا اس سے
کمپیریزن کر کے بتایا کہ ساری مخلوق کا علم جو ہے وہ اس قطرے کے برابر بھی نہیں ہے اللہ کے علم کے مقابلے. اور کلمات سے مراد اگر کلمہ کن ہو، کلمہ کن کہہ کے اللہ نے جو کچھ پیدا کیا تو وہ کلمہ کن کہہ کے اتنا کچھ پیدا کر سکتا ہے کہ جس کا شمار نہیں، جس کی گنتی نہیں تم کر سکتے. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ اس زمین پر ہر روز نئے نئے انکشافات ہوتے رہتے. ہم سمجھتے ہم نے زمین کو ڈسکور کر لیا، ہم نے کائنات کو مسخر کر لیا. یہ بہت آج زوم ہے نا انسانوں کو کہ انسان جو ہے چاند پہ پہنچ گیا اور اس نے سب کچھ مسخر کر لیا اور وہ سمندروں کے اندر اتر گیا. لیکن ابھی تک بھی انسان کیا کچھ نہیں جانتا. صرف اس پلانٹ کے اندر بھی کتنا کچھ ہے جو ابھی تک ہم نہیں جانتے، کہاں یہ کہ ہم اس سے باہر کچھ جاننے کا دعویٰ کرتے ہوں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لندن میں یو کے کا ایک نیوز ایجنسی ہے MNC مانسٹرز اینڈ کرٹکس. ان کی ریسرچ کے مطابق نیو اسپیشیز آف پلانٹس اینڈ اینیملز آر فاؤنڈ ایوری ایئر اینڈ دس ایئر 20,000 آر ایکسپیکٹڈ ٹو بی فاؤنڈ. اس سال 20,000 نیو اسپیشیز کو ڈسکور کرنے کا ایسٹیمیٹ ہے.